موضوع الدرس فی احوال السعداء وما لهم من الجزاء، سورۃ الکہف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقد روى ابن أبي حاتم من حديث معمر أن عبد الكريم الجزري طاووس قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقف المواقف أريد وجه الله وأحب أن يرى موطني، فلم يرد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت هذه الآية۔ اس روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے تمام مواقف، تمام عبادات کے لیے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی محبوب رکھتا ہوں کہ میں اپنے اس مقام کو دیکھوں۔ حضور نے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی: ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ جو اپنے اللہ کو ملنا چاہتے ہیں، اللہ کا لقاء پہ ایمان ہے، اعمال اچھے کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ وہکذا سرادہ مجاہد وغیر واحد۔ وقال الأعمش حدثنا حمزة بن عمارة مولى بني هاشم عن شعر بن حوشب قال: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال: انبئنی اما اسألک عنہ۔ ایک آدمی آیا حضرت عبادہ بن الصامت کی خدمت میں اور کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ارأیت رجلا یصلی یبتغی وجہ اللہ ویحب ان یحمد ویصوم یبتغی وجہ اللہ ویحب ان یحمد ویصدق یبتغی وجہ اللہ ویحب ان یحمد ویحج یبتغی وجہ اللہ ویحب ان یحمد۔ فقال: عباد لیس له شیء ان اللہ تعالی یقول انا خیر شریک، ومن كان له معي شريك فهو له كله لا حاجة لي فيه۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے مثلاً وہ نماز پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ وہ روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں۔ صدقہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، چونکہ جب خواہش میں ریا آ گیا تو اب تمہارے لیے ثواب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ریا جو ہے وہ تو شرک خفی ہے، عمل برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھے، ایک یہ ہے کہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں حج کر رہا ہوں لیکن لوگ بھی مجھے اچھا سمجھیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ تو خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن لوگ اچھا سمجھتے رہے، اچھی بات ہے، یہ بھی اس کو دنیا میں جدا، لیکن اس کی نیت کو دخل نہ ہو۔ وہ یہ نہ چاہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں اور لوگ مجھے نمازی کہیں اور لوگ مجھے پرہیزگار کہیں۔ وہ اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس پر لوگ تعریف کرتے ہیں تو اس پہ کوئی ہم منع نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرمائیں گے کہ جس نے میرے ساتھ شریک کیا تو وہ شریک کے پاس سب کچھ لے جاؤ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا كثير بن زيد عن ربيع بن عبد الرحمن بن سعيد الخدري عن النبي عن جدي قال كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيذ عنده تكون له الحاجة وهو يترك أمر الليل في عسرا. ابھی سعید خدری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے، کہ ہم باری باری کرتے تھے کہ ایک رات میں حضور کی خدمت میں رہوں گا، ایک تم رہے گا، ہم وہی رہیں گے گھر کے قریب، تاکہ حضور کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بلا لیں گے. فَكَسُرَ الْمَحْبُوسُونَ وَأَهْلُ النَّوْمِ فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ فَخَرَجَ قَالَ مَا هَٰذِهِ وَقَالَ كُنَّا تُبْنَا إِلَى اللَّهِ أَيْ نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّمَا كُنَّا فِي ذِكْرِ الْمَسِيحِ وفرقنا منه قال لا أخبركم مما هو أخبركم من المسيح عندي قال قلنا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل. اب کہتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا پھر وہ بھی آنے لگ گئے، وہ بھی آنے لگے وہاں. ایک دن ہم بات کر رہے تھے کہ حضور پاک تشریف فرمائے. کیا بات کر رہے ہو؟ ہم نے کہا حضور ہم بات کر رہے تھے مسیح دجال کی، وہ بڑا فتنہ ہے اس کے خوف کی وجہ سے، اور میں اس سے تمہیں خبر دیتا ہوں، اس سے بھی زیادہ بڑا فتنہ یہ ہے کہ آدمی عبادت کرے اور کہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، یعنی جب شرک اور ریا کا مرتکب ہو جائے یہ تو دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے. وقال امام احمد حدثنا ابو النصر قال حدثنا عبد الحمید یعنی ابن بحرام وقال قال شرب له شب قال ابن غنم لما دخلنا مسجد الجامع انا ابو الدرداء لقينا بعض الصحابة أخذ يميني بشمالي وشمال أبي الدرداء بيميني فأخذ يمشي بيننا وبين والله أعلم ما نزل به. اب کہتے ہیں کہ ہم مسجد الجابیہ میں اور ابو الدرداء گئے، وہاں ہمیں حضرت عبادہ بن الصامت صحابی ہیں حضور کے، ان سے ملاقات ہوئی. اس نے میرا دایاں پکڑا، اس کا بایاں پکڑا اور چل پڑا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا سرگوشی کیا ہے. فقال انت بكما احدكما او كليكما تشكان انت يا الرجل من ثبج المسلمين يعني من وسط قراء القرآن لا شان من صفعده وابداه وحل حلاله وحرم حرامه والنظر ان منادي لا يجوز فيك الا كما يجوز راسم الميت. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تمہاری عمر اگر لمبی ہوئی اور تم دونوں زندہ رہے، دیکھو گے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ بالکل اسلام کے درمیان میں ہوں گے اور قرأت قرآن میں ہوں گے، قرآن پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، لیکن اللہ کے حلال کو حلال سمجھنے والے، حرام کو حرام سمجھنے والے، اور ہر حکم کو اس کے منظر پہ اتارنے والے. لا یجوز فیکم الا کما یجوز راس الحمار المیت، وہ تمہارے لیے ایسے ہوں گے کہ جیسے ایک گدھا کا مردہ کا سر پڑا ہو. قال بینما نحن كذلك شداد ان اخوف وما اخاف علیکم. انہوں نے کہا مجھے سب سے زیادہ ڈر جو ہے وہ یہ ہے ایھا الناس لما سمعت من الشہوۃ الخفیۃ الشرک. اصل جو ہے نا یہ سب سے ہلاک کرنے والی چیز وہ شرک خفی ہے. فقال بعض الصحابہ اللهم غفرا علم يقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ صحیح رجید رب اما الشہوۃ الخفیہ ہے شہوات دنیا میں نساء و شہواتها. انہوں نے کہا کہ اللہ پاک مغفرت حضور نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد پھر شیطان جو ہے مایوس ہو گیا کہ جزیرۃ العرب کے اندر شرک ہو. شہوت الخفیہ جو ہے اس کا تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ دنیا کی خواہش، عورتوں کی خواہش، اس کی شہوت، لیکن یہ شرک کیا ہے؟ فقال أرأيتكم الرجل يصلي رجل أو يصوم لرجل أو يتصدق وقد أشرك قالوا نعم والله إن من صلى الله وسلم وقد أشرك. اگر کوئی کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھے نماز پڑھے یہ شرک ہے. فقال إني من صلى الله يرائي وقد أشرك، جو دکھانے کے لیے نماز پڑھے وہ شرک ہے. ومن صام يرائي فقد أشرك، روزہ رکھے دکھانے کے لیے وہ شرک ہے. اور صدق یائی وغیرہ اشتکار مالک افلا یعمد ما اقتضى به وجیل بذلك من كله فيقبل ما خرج ما اشرك به ذلك يقول ان الله يقول. وہ فرماتے ہیں کہ اچھا ہو سکتا ہے جتنا ہمارا خالص ہو وہ قبول ہو جائے اور جس میں شرک ہو وہ اللہ قبول نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہیں، ذرا بھی شرک آ گیا تو سارا قبول نہیں کریں گے. قال انا خیر کثیر من عمل قلیل هو کثیر لشریکہ، اس کا عمل تھوڑا ہے یا وہ اس شریک کے پاس لے جائے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
طریق اخرى لبادی قال الامام محمد بن زید بن الحباب قال حدثني عبد الواحد قال عباد بن حسین شداد بن اوس الذين انه بكى رونے لگ گئے. فقیل له ما يبكيك قال شيء سمعته من رسول الله ابكاني، میں نے حضور پاک سے ایک بات سنی تھی مجھے یاد آ گئی تو رونا آیا. سمجھ گولا خبر امتی شرک و شہوت الخفیہ، مجھے اپنی امت پہ خوف ہے کہ ایک شہوت خفیہ سے اور ایک شرک سے. قلت یا رسول اللہ تشرکوا بعدک من بعدک؟ نعم. نے کہا حضور آپ کے بعد بھی لوگ شرک کریں گے؟ اور میں ہاں. اما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، وہ کسی پتھر کی پوجا نہیں کریں گے لیکن اپنے اعمال میں ریا کریں گے. یراؤون باعمالہم الشہوۃ الخفیہ ان یصبح احدہم صائما من شہواتی. اور شہوت الخفیہ یہ ہے کہ آدمی یصبح احدہم صائما، روزہ رکھا ہوا تھا لیکن شہوت خواہش پیدا ہوگی تو روزہ چھوڑ دیا، یہ شہوت خفیہ ہے. ورواه ابن ماجه من حديث ابن رزقان بعض النفسين بيباد في ظفر في سماعه من شداد النذر. حدثنا حديث آخر قال أبو بكر البزار قال حدثنا عاصم بن جعفر الأحمر قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا قيس بن أبي حسين أبي سامي رضي الله عنه قال سمع الله يوم القيامة، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے انا خیر شریک من اشرک بی احدا، کسی نے میرے اعمال کے لیے کسی کو شریک کیا سارا اس کو دے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے. وقال امام محمد حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبہ سمعت الله حدثني النبي يرويه عن الله عز وجل قال خير الشركاء فمن عمل عملا اشرك فيه غيري فانا بريء منه الذي اشرك. تو اگر اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو وہ عمل اسی کو لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واللہ اعلم.